الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض وقال الله عز وجل في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت ساری چیزوں سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں خصوصی چیز میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسے ہی تاریخ میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو پردہ فرما گئے وہ بھی 12 ربیع الاول ہی کو تھا۔ الغرض ربیع الاول کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایک اہم کام پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جو ہجرت فرمائی تھی، سفر کے مہینے میں ہجرت شروع ہوئی تھی، پھر غار ثور میں آئے، غار ثور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی آگے، اور مدینے سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے قبا، جو حاجی اور جو عمرہ کرنے کے لیے حضرات جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، مسجد قبا کے نام سے ایک وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بنایا تھا، اور اسلام کی وہ سب سے پہلی منظم مسجد تھی۔ مکمل طور پر مسجد کے نام سے کوئی عمارت بنائی گئی ہو، ایسی پہلی مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ 14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا میں قیام رہا، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا اور مدینہ طیبہ گئے۔ وہاں پر جا کر بھی کچھ کام اللہ کے نبی نے ابتدا کیے، 4-5 کام تھے، جس میں سے ایک وہاں پر بھی مسجد بنانا تھا۔ لہذا ربیع الاول کا مہینہ جیسے دوسرے چیزوں کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی مساجد کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے، یادگار ہے۔ خطبے کے اندر جو آیت پڑھی گئی،
پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض، مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمانوں میں بے حساب مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ آسمانوں کی جو مخلوق ہے وہ مکمل نور ہدایت سے ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت نے آسمانوں میں پیدا فرما رکھے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی فرما برداری سے روگردانی نہیں کرتے۔ خود اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے انہیں وہ اس سے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم جیسا حکم دیتے ہیں اس کو ویسا بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہو بہو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی اصل میں نور ہدایت ہے۔ یہی اصل میں اللہ کی جانب سے نور روشنی ملتی ہے، یہی اصل میں ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندہ مکمل پورا کرے۔ آسمانوں میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ لمحے بھر کے لیے نافرمانی نہیں کریں گے، وہ مکمل ہدایت یافتہ ہے۔ جیسا حکم ویسا حکم کو پورا کرنا۔ البتہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات بنائے، بے حساب مخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طور پر بنایا، اور انسان اور جنات کے علاوہ یہ جو چرند ہیں، پرند ہیں، یہ چیڑ پھا کر کھانے والے جانور، یہ دانہ چک چک کر کھانے والے جانور، یہ بلوں میں رہنے والے، یہ رینگنے والے، پانی کے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے، ہر قسم کی مخلوقات، یہ ہوا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ فضا، یہ زمین، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت عطا کر رکھی ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہمیشہ رہتی ہے۔ کوئی بھی جانور، کوئی بھی مخلوق مکمل طور سے اس طریقے سے نہیں جیسے کہ یہ انسان اور جنات کے علاوہ مخلوقات ہیں کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ انسان اور جنات یہ دو مخلوق ایسے ہیں کہ ان میں سے مکمل طور پر گمراہ اور نافرمان بھی نہیں ہیں، اور مکمل فرما بردار اور اطاعت گزار بھی نہیں ہیں۔ کچھ انسان اطاعت گزار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت عطا فرمائی، نور ہدایت اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھا ہے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جن کے پاس نور ہدایت نہیں ہے وہ لوگ نافرمان ہیں۔ ایسے ہی جنات کے اندر کہ جنات میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، نیک ہیں، اور بعض جنات نافرمان ہیں جنہیں شیاطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کی نور، ہدایت کا نور، تمام مخلوقات کو جو ہدایت کا نور دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہدایت عطا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر، یہ جو نور ہدایت ہے اس کا سپلائی کہاں سے ہوتا ہے، یہ انسان کو کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اس کے جو پاور ہاؤسز ہیں، نور ہدایت کا پاور ہاؤس جہاں سے نور ہدایت عام پھیلتی ہے، جہاں سے ہر ایک کو نور ہدایت سپلائی ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ گھر ہیں اللہ کے، وہ ایسے گھر، ایسے مکانات ہیں، ایسے حوضے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ مسجدیں یہ اللہ رب العزت کی نور کا پاور ہاؤس ہے،
یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح شام، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایمان کے تعلیم و تعلم ہوتا ہے، دین کی باتوں کو سیکھنا سکھانا مسجد میں ہوتا ہے۔ مساجد کے ایسی جگہیں ہیں مساجد جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور چلتا ہے اور یہاں سے ہر گھر کو پھیلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذکر فیہ اسمہ، وہ گھر ایسے ہو، پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں ان ترفع، مساجد بنائیں، مساجد ایسی بنائیں کہ مسجدیں بلند ہوں، مسجدیں بلند ہوں، نمایاں ہوں، محلے کے دوسرے گھروں سے الگ پہچان مسجد کی ہو۔ اگر کوئی شخص محلے سے گزرے، وہ عمارتوں کو دیکھتا ہوا جا رہا ہو، مسجد آتے ہی دیکھ کر اسے پتا چل جائے کہ یہ مسجد ہے۔ ان ترفع، اللہ اجازت دے رہے کہ اگر کوئی مسجد کو بلند کرنا چاہے، مسجد کو بڑی رکھنی چاہے، اگر مسجد کو سجانا چاہے تو وہ انسان مسجد کو بلند کر سکتا ہے۔ پہلے مساجدیں چھوٹی ہوا کرتی تھی، خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہوئی، جھوپڑ کی، کھجور کے پتوں کا چھت، زمین کنکریوں کی، صفوں کے لیے کنکریاں بچھائی جاتی تھی، جیسا یہ لکیریں دکھ رہی ہیں، ایسی مسجد تھی۔ میناروں کا کوئی شعور ہی نہیں تھا لوگوں میں، مگر جب مفسرین نے باتیں پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بلند کرنا چاہیے، تب مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا کہ مسجدیں بنا کر مسجدوں پر میناریں بنائیں تاکہ مسجدیں الگ سے نمایاں نظر آئیں، دوسرے گھروں سے الگ مسجدیں نظر آ سکیں۔ اور آج جو مسجدوں کا ماحول ہے الحمدللہ سب بہتر جانتے ہیں کہ ایک سے ایک عالی شان شاندار مسجدیں بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ الغرض ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے مسجدوں کو بلند و بالا بنایا جائے۔ ہاں، فضول خرچ سے بچ کر، بے جا خرچ، بلا ضرورت کا خرچ مسجد میں نہ کریں، ضرورت کے حد تک اسے بلند و بالا نمایاں بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ یذکر فیہ اسمہ بالغدو والآصال، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام صبح شام مسجد میں لیا جائے، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھی جائیں، صبح کی نمازیں، شام کی نمازیں، غدو کہتے ہیں صبح کو، چاش کے وقت تک کو، اور آصال کہتے ہیں زوال سے لے کر پوری رات تک کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر زوال تک اور زوال سے لے کر پوری رات تک مسجد کے اندر عبادتیں ہوں، اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، مسجدیں اسے کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے والے کون لوگ ہوں گے، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کون کریں گے، اس کے نام کو بلند کون کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ ایسے ہوں گے لا تلہیہم تجارہ، ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کا دکان، ان کا مکان، ان کی بینک بیلنس، ان کا دولت انہیں غفلت میں نہیں ڈالے گا اللہ کی عبادت سے۔ مسجد کو اگر ہم سوچ رہے کہ ہم مسجد کے آباد کرنے والے، مسجد بڑی بنا دی محلے کے اندر، ہم نے سوچ لیا کہ بھئی ہم نے مسجد کو آباد کر دیا، ہم غفلت میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں۔ مسجدیں آباد اللہ کا نام لینے سے ہوتی ہیں، مسجدیں آباد آ کر نماز پڑھنے سے ہوتی ہیں، مسجدیں آباد آ کر یہاں پر سیکھنے سکھانے سے ہوتی ہیں، دین کے کام یہاں پر ہوں، دینی کام یہاں پر ہوتے ہوں، صبح شام نمازوں کی پابندی مسجد کے اندر ہو، مسجد نمازیوں سے بھر جائے، تب جا کر ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ ہم نے مسجد بنا دی، پھر دکان میں بیٹھ کر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے مسجد آباد کر دی، یہ ہم دھوکے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی تجارت، جن کا خرید اور فروخت، جن کا کاروبار، جن کا بزنس، دکان، مکان، جن کا پیسہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے،
وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو آ کر مسجدوں میں اللہ کو یاد کریں گے، اس کے نام کو بلند کریں گے۔ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے پاور ہاؤس بنایا ہے، نور کا، ہدایت کا۔ جو بندہ مسجد سے جڑتا ہے، مسجد کو آتا ہے، نمازوں کی پابندی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے گھروں میں ہدایت کو عام کرتے ہیں۔ جو مسجد سے نہیں جڑتا اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ بجلی، الیکٹرک پاور ہاؤس ہوتا ہے نہیں، اس کے تار چلتی، جس گھر میں اس کا کنیکشن لگا ہوا رہتا ہے اسی گھر میں بجلی چلتی ہے، نور آتا ہے، لائٹیں آتی ہیں۔ جس گھر میں کنیکشن نہیں ہوتا، تار جڑی ہوئی نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر روشنی نہیں آتی۔ چاہے سامنے سے تاریں جا رہی ہوں، بڑے بڑے کھمبے لگے ہوئے ہوں، بڑے بڑے الیکٹرک پولز لگے ہیں، مگر گھر کے اندر بجلی نہیں، روشنی نہیں۔ وجہ کیا؟ تار کٹ ہے، تار جڑا ہوا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہدایت کا بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے کہ جب تک مسجد سے جڑا ہوا رہے گا انسان، نور ہدایت کا یہ پاور ہاؤس ہے، اس سے اس کا کنیکشن رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں نور پہنچاتے رہیں گے، ہدایت پہنچتی رہے گی۔ خود وہ بندہ صحیح راستے پر ہوگا، اس کے گھر والے صحیح راستے پر ہوں گے، خود نمازی ہے، گھر والوں کو نمازی بنائے گا، خود ہدایت پر ہے، دوسروں کو ہدایت پر لائے گا، خود کے پاس نور ہے، دوسروں کو راہ دکھلائے گا۔ خود ہی نمازی نہیں تو وہ انسان چاہے مسجد کے دیوار کو لگ کر اس کا گھر ہو، اس کے اندر نور ہدایت نہیں پہنچتا۔ وہ انسان صحیح راستے پر کبھی نہیں آ سکتا جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی ہم تو مسلمان، ہمیں تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا فکر، نمازیں وقت ملا پڑھ لیے، نہیں ملا نہیں پڑھے، کبھی فرصت ملی تو پڑھ لیے، فرصت نہیں پڑھے، نیند سے ہوشیار ہو گئے، صبح کے وقت نیند کھل گئی، نیند یا نہیں آ رہی ہے، نیند آ رہی نہیں، بے قراری، بستر پر جان نہیں لگ رہا، جی نہیں لگ رہا، ابھی بستر سے اٹھے مسجد آ گئے، ایسا شخص ہدایت پانے والا نہیں ہوگا، بلکہ دل سے فکر مند ہو، دل سے فکر مند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو جس کو تم دیکھو کہ وہ بار بار مسجد آتا جاتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر مسجدوں کو آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن کے روشنی کی خوشخبری دے دو۔ جسے دیکھو کہ وہ مسجد آتا ہے نماز کے لیے، پھر جا رہا ہے اپنے کاروبار کے لیے، پھر جیسے ہی اذان ہوئی مسجد آ گیا، پھر کاروبار کے لیے نکلا، پھر آ رہا ہے، جا رہا ہے، بار بار مسجد میں اس کا آنا جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ وہ ایماندار ہے، اس کے ایمان میں کمی نہیں آ سکتی، اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے جو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو حقیقی طور پر مومن اور مسلمان ہوتے ہیں، اس کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مسلمان کا دل تڑپتا ہے مسجد سے باہر، اسے مسجد کے علاوہ کہیں جی نہیں لگتا، کام کے لیے، کاروبار کے لیے باہر گیا، منتظر رہتا ہے کہ کب اذان ہو اور کب میں مسجد جاؤں، منتظر رہتا ہے کہ میرے کام ختم ہو تو میں جا کر مسجد میں بیٹھوں، اللہ اللہ کروں۔ یہ مسلمان کا دل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی یہ تعریف بتلائی ہے کہ ایمان والوں ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، باہر اس کا دل نہ لگے۔ ہم اپنے بارے میں غور کر دیکھ لیں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے۔ سلام پھیرنے کی دیری، دعا مانگنے کی بھی بہتوں کو توفیق نہیں ملتی، دعا مانگنے سے پہلے ہی مسجد کے باہر، دعا مانگے فوراً مسجد کے باہر، تھوڑی دیر بیٹھے، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، لوگ جائیں، پھر بیٹھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تنہائی میں اللہ سے مانگیں کہ تیرے در پر آئے ہیں، تیرے سامنے سر رگڑ رہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، ساری ضرورتیں یہاں سے حل ہونے والی ہیں۔ مگر آج کل یہ کسی میں توفیق ہی نہیں،
مسجد میں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے قید کر دیا گیا ہو کسی پرندے کو پنجرے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے کہ اسے مسجد کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی سی پرندے کو، آزاد پرندے کو لے کر پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ وہ جس طریقے سے باہر نکلنے کے لیے پھڑپھڑاتا ہے، تڑپتا ہے، منافق بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد باہر جانے کا انتظار کرتا ہے۔ مومن کی علامت، منافق کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلا دی ہے کہ مومن کی یہ نشانی اور منافق کی یہ نشانی۔ منافق مسجد میں آ کر تڑپتا ہے کہ کب باہر جائے، اور مومن وہ ہے کہ باہر جانے کے بعد تڑپتا ہے کہ کب اندر آئے۔ الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجدیں نور ہدایت کے چراغ ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو مضبوط کرنے والے، اپنے وقت دے کر، اپنا جان دے کر، اپنا مال دے کر، اپنا مال لگایا مسجد تعمیر کی، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں مسجد کو مضبوط رکھنے کے لیے، مسجد کے خرچ اخراجات کے لیے، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا جان لگاتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں مسجد کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ وہی ہوں گے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جسے یہ یقین ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد جو وقت میں خرچ کروں مسجد کے لیے، اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن ملنے والا ہے، وہ انسان مسجد کے لیے وقت خرچ کرے گا۔ جسے یہ یقین ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اس مال کا بدلہ ضرور ملے گا، جو مال میں اللہ کے گھر کے لیے لگاؤں گا وہ اپنا مال اللہ کے گھر کے لیے لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا شرط رکھ دی ہے، مسجد پر اسی شخص کا مال خرچ ہوگا جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، اس کا مال مسجد کے لیے خرچ نہیں ہوتا، اس کا مال بےہودہ کاموں میں، لغویات میں، رسم و رواج میں، فضول خرچ میں، بیکار خرچ میں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا مال مسجد کے لیے قبول نہیں کرتے ہیں جس کے ایمان میں کھوٹ ہو، جس کی نیتوں میں کھوٹ ہو۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے، موبائل کے لیے ماہانہ ریچارج 200 روپے کا کرنا آسان ہے، گھر میں ڈش ڈلانے کے لیے 400-500 کا ریچارج کرنا آسان ہے، فضول خرچ روزانہ سگریٹ پان بیڑے پر فضول خرچ کرنا ہمارے لیے آسان، مگر مسجد کے لیے 100 روپے کا چندہ دینے میں، مسجد کے لیے 50 کی رسید کٹانے میں ہماری جان چلی جاتی ہے۔ مساجد پر خرچ کرنا ہمارے لیے مشکل و دشوار بن گیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی۔ اللہ تعالیٰ گویا ہمارے مال کو پسند نہیں کر رہے اپنے گھر کے لیے۔ یہ نہیں کہ میرا مال بچ گیا، میں اس بار کی رسید نہیں کٹایا، پیسے ذرے میرے بچ گئے، چالاکی نہیں ہے، بلکہ ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا ہے کہ اپنے گھر کے لیے اللہ قبول نہیں کر رہا۔ مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اللہ کے گھر کو آباد دو طریقے سے، ایک طریقہ یہ کہ مساجد کو بنائیں، مساجد کی تعمیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو احکامات فرمائے ہیں، مفسرین نے اس کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ محلے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں۔ اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد تعمیر ہوگی تو اس کے خرچ اخراجات کو برداشت کرنا، یہاں تک کہ فرمایا وہاں پر صحیح امام رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے سے علماء کو پیدا کریں، اگر نہیں تو صحیح عالم کو لا کر اپنے محلے کی مسجد میں رکھیں، جو محلے کے اندر صحیح طور پر امامت کر سکے، ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکے، صحیح مسائل ہمیں بتلا سکے۔ ایسے عالم کا رکھنا فرض ہے محلے والوں پر۔
اگر محلے والے نہیں رکھتے، ایسا انتظام نہیں کرتے، تو ان پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ مساجد کے اندر نمازیوں کو بڑھانا یہ بھی محلے کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے کہ مسجد کو ہمارے محلے کی ہم آباد کریں۔ فجر کا وقت ایک دو صف ہے، ایک صف بڑھ گئی زیادہ بہت، ایک صف میں بھی مکمل آدمی نہیں رہتے، زیادہ نمازی ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں جنہیں نیند نہیں لگتی، وہ آ جاتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے اذان پر آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ان سے مسجد بھر گئی تو بھر گئی۔ نوجوان جو دوسرے حضرات ہیں، ان کی راتیں، ان کی اکثر رات ٹی وی میں، موبائل میں، گیم کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے میں، نیوز میچ یہ دیکھنے میں راتیں گزرتی ہیں، اور فجر کی نماز کے اندر حاضری نہیں۔ ایسوں پر اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی ہیں، جسے گزشتہ جمعہ بھی فرمایا کہ جو رات کو دیر سے سوتے ہیں، ناچ گانے بجتے ہیں ان کے گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت مسلط کرتے ہیں، عذاب اتارتے ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں محلے والوں کے لیے جو مسجدیں ویران ہوں۔ کچھ دنیں تو ایسے گزرتے ہیں کہ مساجد کے اندر لوگ ہی نہیں آتے، جو امام ہیں، مؤذن ہیں، کچھ ہمیشہ کے پابندی نمازی ہیں 5-6 لوگ، انہی لوگوں کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ سارا محلہ اٹھے، مسجد کی حاضری دے، جتنا وقت محلے میں گزرے، اذان ہو جائے فوراً مسجد کے اندر حاضر ہو جائے۔ جو بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اذان سنے اور اس کا دل مسجد کی طرف اسے کھینچ کر نہ لائے، اس کے ایمان پر افسوس کرنے کا مقام ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، ہم مسلمان ہیں، اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں پر ہے، یہاں پر آؤ۔ ہم دکان میں بیٹھے ہیں کہ یہاں پر کامیابی ملے گی، مؤذن بلا رہا ہے کہ کامیابی یہاں پر ہے، ہم کاروبار میں لگے ہیں کہ کامیابی وہاں ملے گی، مؤذن بلا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر اچھی چیز نماز ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نبی کے نام پر ہم جان دینے کے دعوے کرتے ہیں، جس نبی کے عشق کے ہم حامی بھرتے ہیں، جس نبی کی محبت پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار، کوئی نبی کے خلاف بولتے ہماری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ ایمان والا فجر میں سو رہا ہے، وہ ایمان والا اذان ہو رہی ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً ظہر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیوں خصوصی طور پر فرمایا کہ انسان ان اوقات میں کاروبار میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاروبار سے اصل چیز یہ نمازیں ہیں، کامیابی یہاں پر ملتی ہے۔ مومن اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے، وہ مسجد کو آباد کرے، نمازیوں کے ذریعے سے آباد کرے، خود کو نمازی بنائے، اپنے پڑوسی کو نماز کے لیے لے کر آئے۔ جس محلے کے اندر مسلمان ہو اور وہاں کی مسجد نمازیوں سے بھرتی نہ ہو، ایسے مسلمانوں پر تو دھتکار ہے اللہ کی۔ گھروں کے اندر پریشانیاں، گھروں کے اندر بے برکتی، بیماریاں عام ہیں، وجہ کیا؟ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں ایسے گھروں کے لیے جن گھروں سے نمازی مسجد کو نہیں آتے۔ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں پر جو بندہ آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اللہ پر واجب اور فرض ہے کہ اللہ اس کا اکرام کرے۔ جو مسجد کو آ گیا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پا لیتا ہے، اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں، اللہ اس کی ضرورتوں کو خود سے پورا کرتے ہیں۔ اور جو مسجدوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتا، جیسے میں نے کہا کہ کنیکشن اگر مسجد سے نہیں، وہ نور ہدایت سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ کنیکشن اگر مسجد سے نہیں ہے تو وہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے مسجد کو آنا بالکل ضروری چیز ہے۔ مسجدوں کو مضبوط کریں، نمازیوں کے ذریعے سے مسجدوں کو مضبوط کریں۔ مسلمان اگر ٹوپی پہن کر مسجدوں کو آئے، مسجدیں کھچا کچ دن میں 5 وقت بھریں
اور مسلمان ایک ساتھ نماز کے بعد نکل رہے ہیں، سوچیں کہ مسلمانوں کو شان و دبدبہ کیا ہوگا، ان کا رعب کیسا ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سہارنپور یو پی کا، بہت پرانا واقعہ۔ کچھ فسادات وہاں پر ہو گئے غیروں کے اور مسلمانوں کے۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ سارے غیر تیار ہیں مسلمانوں پر دوسرے دن حملہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک گاؤں تھا جہاں پر مسلمان کم تھے، سارے غیروں نے میٹنگ یہ بنائی کہ وہاں پر سارے ہم مل کر اس کم مسلمان والے گاؤں پر جا کر حملہ کرنا ہے۔ اب وہاں کے کچھ چھوٹا مدرسہ وغیرہ تھا، انہیں پتہ چل گئی یہ بات کہ بھئی یہ ساری میٹنگ چل رہی ہے، پلاننگ چل رہی ہے، تو راتوں رات وہاں کے علماء نے یہ بات مشورہ کی کہ جا کر شہر کو جائیں رات فوراً اور ٹوپیاں جتنی بھی ہیں اتنی خرید کر لائیں، جتنی ٹوپیاں مل جائیں۔ جتنے مسلمان بغیر ٹوپی کے پھرتے تھے، رات جا کر سب گھروں کے اندر ٹوپیاں بانٹ دیں اور کہا کہ فجر کے وقت میں سارے لوگ ٹوپیاں پہن کر مسجد آنا ہے، یہ ہمارے خلاف پلاننگ چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ جو وہاں پر غیر تھے اس گاؤں کے، جو وہاں پر خبری بن کر تھے، دوسرے لوگوں کو، دوسرے غیروں کو خبر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی یہاں پر تعداد کم ہے، کیونکہ ٹوپی سے مسلمان کی پہچان، ٹوپی کے بغیر مسلمان کیا غیر کیا پہچاننے نہیں ہوتا۔ بغیر ٹوپی کے، داڑھی تو ماشاءاللہ، بغیر ٹوپی کا اگر کوئی آ جائے سلام کرنا نہیں کرنا شک میں پڑنا پڑتا ہے کہ بھئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ٹوپی پہن رہا تو ضرور انہیں داڑھی بھی رکھتا ہے، اللہ جب اس کی توفیق دیتے ہیں تو داڑھی کی بھی توفیق مل جاتی ہے، دھیرے دھیرے ہر نیک کام کی توفیق ملتی ہے۔ الغرض گاؤں میں بات پھیلی، سارے مسلمان صبح میں ٹوپیاں پہن کر جیسے ہی مساجد آ رہے ہیں، غیر دیکھ کر حیران کہ رات رات انہوں نے فوج کہاں سے بلا لی، اتنے مسلمان کیسے ایک دم زندہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ گنے چنے ٹوپی دکھتے ہیں یہی لوگ مسلمان ہیں۔ اب دیکھا کہ سارا گاؤں ٹوپیوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، اب سارے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے یہ بات بتلائی وہاں کے یو پی کے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس ایک سنت کی وجہ سے، ٹوپی کی سنت کی وجہ سے ایک بڑی آفت تو ہمارے سر سے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا کہ مسلمان بھر کر ٹوپی پہن کر مسجد میں بھرے اور مسجد سے نکلے ہیں، باہر جا رہے ہیں، غیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا، ایسا دبدبا ڈالا کہ جو ان پر آفت آنے والی تھی، جو لوگ پلان کر رہے تھے ان پر حملے کی، ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی کہ بھی اچانک رات اتنے مسلمان بھر گئے، اب ہم جا کر کیا کریں گے، وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتے ہیں۔ لہذا جہاں پر مسلمانوں کا محلہ گنے چنے غیر ہیں، اس محلے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مسجد کو آباد کریں۔ جو نمازی ساتھی ہیں، آپ حضرات نمازی ساتھی ہیں، آپ ہر ایک پر یہ ضروری چیز ہے، یہ فرض ہے آپ پر کہ آپ دوسروں کو بھی نماز کے لیے بلائیں۔ خود آ رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے، خود نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ یہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں مسجدیں۔ جو بندہ انہیں آباد کرتا ہے گویا وہ کعبۃ اللہ کو آباد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس حاجی کی طرح ہے جو اپنے گھر سے احرام باندھ کر حج کو نکلا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مسلمان کے لیے۔ مسجدوں کو آباد کریں تاکہ آپ کے گھر آباد ہوں۔ اگر مسجدیں آباد ہوگی، اس کی برکتیں ہمارے گھروں تک پہنچیں گی، اس کا نور، اس کی ہدایت ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں گی۔ اگر مسجدیں ویران ہیں، نماز کے وقت ہم نے مسجدوں کو خالی رکھا، اللہ ہمارے گھروں کو خالی کر دیں گے۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، اللہ ہمارے گھروں کو ویران کر دیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اللہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ فکر کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارے محلے کی مسجد ہماری نماز سے خالی رہ جائے، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی نماز چھوٹ جائے
اس کے لیے ایسا غم ہونا چاہیے جیسا کہ اس کا سارا گھر بار ختم برباد ہو گیا ہو۔ میرے سامنے میرے بیوی بچے مر جائیں، میرا مال لٹ جائے، راتوں رات گھر چوری ہو جائے، گھر کا سارا مال ختم و برباد ہو جائے، انسان پر کیسی آفت آتی ہے، کیسا افسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک نماز چھوٹنے پر مومن کو ایسا افسوس ہونا چاہیے۔ تب سمجھے کہ ہمارے اندر کچھ ایمان کی رمق باقی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت دیا ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر نماز چھوٹنے پر ہمیں افسوس نہیں ہوتا، نماز چھوٹنے پر ہمیں غم نہیں ہوتا، تو ہمارے ایمان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے کی، مسجدوں کو منظم کرنے کی، مسجدوں کو اپنے آپ سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔